نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. الحمد للہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے کرم سے اور اسی کی توفیق سے آج ایک بار پھر ہم قرآن و حدیث کے نور سے روشن و منور ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو معاشرتی برائیوں سے دور کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر آنا قبول منظور فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو روشن و منور فرمائے. یقیناً قرآن و حدیث کے علم سے منور ہونا اور قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی ایمان والوں کے درجات بلند کرے گا اور سب سے بلند درجات علم والوں کے بلند فرمائے گا. وقل رب زدنی علما. علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر جنہیں علم حاصل ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یقیناً ہم انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرمایا اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین کی تڑپ عطا فرمائی کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما. ہم گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو گھر سے نکلے، جو کسی راستے پر چلے اور اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ،
اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو کوئی طلب علم کے لیے نکلے تو جب تک اپنے گھر کو واپس نہ لوٹے وہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی گویا کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق اور ولولہ عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو کھول دے، دلوں کو نرم فرمائے، اور جو قرآن و حدیث کی باتیں سنے ایک ایک لفظ ہمارے دل پر اثر کرے اور ہماری دل کی دنیا بدل جائے۔ آج ہم ایک اہم ترین عنوان کو سماعت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بے برکتی، ٹینشن اور معاشرے کی تباہ کاری کے اسباب۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بے برکتی کیوں ہے، ٹینشن میں ہر کوئی مبتلا کیوں ہے، ہر کوئی پریشان کیوں ہے، آج ہمارا معاشرہ وہ تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ عام طور پر جتنی یہاں پر نشستیں ہوتی ہیں اس کا عنوان ایک طرح سے اس میں عنوان میں سسپینس ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے، عنوان حقیقی عنوان ظاہر نہیں کیا جاتا، پھر نشست میں آنے کے بعد عنوان کے حقائق سے پردے اٹھائے جاتے ہیں اور پھر ہم عنوان کے فیض سے منور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ منفرد نشست ہے کہ اس میں عنوان بالکل واضح ہے، بے برکتی، ٹینشن، معاشرے کی تباہ کاری کے اسباب اور ان کا علاج۔ یہ عنوان اس قدر واضح اس لیے رکھا گیا تاکہ کوئی بھی اس نشست سے محروم نہ ہو، اور جب ہم اس نشست میں آئیں تو ذہنی طور پر ہم یہ تیار ہوں کہ ہمیں آج ان وجوہات کو سمجھ کر اٹھنا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے علاج پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ٹینشن کی وجہ کو جان گئے اور ہم نے عمل کیا اور ہمارا ٹینشن دور ہو گیا، یہ معاشرے کی تباہ کاری دور کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس بے اطمینانی کا باعث کون سا گناہ ہے، کون سی معاشرتی برائی ہے، کون سا عیب ہے، کون سا جرم ہے کہ آج پورا معاشرہ بے اطمینانی کی کیفیات سے دوچار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرتوں کے کیا کہنے، سورج، چاند، کائنات کا نظام، کن فیکون کا وہ مالک، وہی تمام چیزوں کا خالق، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ ذات جس نے اس پانی سے تمہارے لیے پھل، اناج اور سبزیوں کو پیدا کیا، اس ذات نے پیدا کیا، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں جیسی صورت چاہتا ہے بنا دیتا ہے، وہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو گزار دے، اس کی مشیت کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اگر وہ چاہتا تو معاشرے میں جو لوگ برائی میں مبتلا ہیں، ناسور ہیں، وہ چاہتا تو وہ گناہ نہ کر سکتے، گناہوں کی طرف بڑھنے جاتے تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے، وہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں
ڈالنے کی کوشش کرتے تو منہ چلنے سے انکار کر دیتا، وہ چاہتا تو گناہگاروں کو کوئی ایک ٹھوکر لگتی، دل کی دنیا بدل جاتی اور گناہگار گناہوں سے تائب ہو جاتے، مگر اس کی مشیت ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور دنیا کے اندر ایسے نورانی بندے عطا فرمائے کہ جو ایسے نور والے ہیں کہ جو ان سے وابستہ ہو وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منتخب فرمایا کہ وہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کی اصلاح کریں اور انہیں نور اسلام کی کرنیں پہنچائیں۔ اس عظیم مقصد کے لیے سب سے پہلے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ان انعام یافتہ لوگوں میں جو سب سے بڑھ کر ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ وہ دنیا میں کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ صرف ایک ہی مقصد ہے، دن رات ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور جو ہم نے رسول بھیجے وہ تمام کے تمام رسول خوشخبری سناتے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے۔ انبیاء علیہم السلام نے عظیم کام انجام دیا کہ قوم کو تبلیغ کی اور اپنی قوم کو برائی سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، اللہ ہی ان کی حقیقی تعداد کو جانتا ہے، اس دنیا میں آئے، اعلان نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر وقت وہ اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ جنہیں وہ سینکڑوں مرتبہ سمجھا چکے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، پھر بھی ہمت نہ ہاری، وہ انہیں سمجھاتے رہے، جس کی آسان سی مثال حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ 950 برس تک اپنی قوم کو اسلام کا پیغام دیتے رہے، 72 یا 80 افراد مسلمان ہوئے، لیکن پھر بھی 950 برس تک ہزاروں مرتبہ ایک ایک فرد کو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ مشن انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور وہ انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ عظیم نبی، یہ عظیم رسول امام الانبیاء انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، آپ کے جسم انور کو لہو لہان کر دیا گیا، ایسی ایسی تکالیف دی گئیں کہ جب ہم انہیں احادیث طیبہ میں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشن پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ایسے کافر کہ جن کے متعلق یہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار سمجھاتے رہے کہ کل بروز قیامت
یہ حجت پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں سمجھایا نہ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. پھر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ دین قیامت تک قائم و دائم رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب وہ مشن جو انبیاء انجام دیتے رہے، وہ منصب جو انبیاء کا تھا، وہ کام جو پیغمبروں کا تھا، یہ عظیم منصب کن لوگوں کو سونپا گیا؟ یہ عظیم منصب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اے امت محمدیہ، تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ وہ کام جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کیا، وہ کام جو حضرت آدم صفی اللہ نے کیا، وہ کام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، وہ کام جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے کیا، وہ کام جو حضرت سیدنا نوح نبی اللہ نے کیا اور 950 برس تک کیا، اب یہ منصب تمہیں دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم خدمت عطا کی گئی. کنتم خیر امت. اے امت محمدیہ، تم تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہو. اخرجت للناس. آج تک جتنی امتیں آئی ہیں سب میں افضل تم ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کہ تمہیں انبیاء کا منصب ملا ہے. تم وہ کام کرتے ہو جو کام پیغمبروں کا طریقہ رہا. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. عام ہو کہ خاص، ہر کیٹیگری کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں. ایک سوچ تو قرآن و حدیث والی سوچ ہے، جو قرآن و حدیث ہمیں سوچ دے رہا ہے. حدیث پاک جو سوچ دے رہی ہے، جو قرآن سوچ دے رہا ہے. اور ایک سوچ وہ ہے جو ہماری سوچ ہے، جو غلط ہے کہ جناب نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا تو مولوی کا کام ہے. منبر پر جبہ پہن کر، امامہ پہن کر جمعے کے دن وہ نیکی کا پیغام دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ نیکی کا پیغام کوئی نہیں دے سکتا. بڑی بڑی سندیں چاہیے، بڑے بڑے لوازمات چاہیے. جو انسان کرتا ہے کرنے دو، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہم اپنا کام کریں. ہم کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں کیوں؟ ہم کسی کی اصلاح کی کوشش کیوں کریں؟ ہم کسی کے معاملے میں دخل کیوں دیں؟ یہ ایک ہماری سوچ ہے جو غلط ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے. کیا انہوں نے ساری زندگی یہ کیا کہ ہم نیکی کا پیغام کیوں دیں، برائی سے کیوں روکیں؟ ہم تو اللہ اللہ کریں بیٹھ کر، ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہے. نہیں نہیں، ساری زندگی، یہاں تک کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ چند دنوں کے لیے تبلیغ دین کو بند کر دیں، کہ سختیاں بہت بڑھ گئی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ایک ہاتھ میں عرب کے لوگ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر بھی میں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کی تبلیغ کو بند نہیں کروں گا. یہ سوچ اسلامی سوچ ہے. قرآن مجید فرقان حمید امت کے تمام افراد کی ذمہ داری بیان کر رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا تم سب کی ذمہ داری ہے. وتنہون عن المنکر، یہ کسی عالم، حافظ، قاری، مفتی، مولوی ہی کا کام نہیں، بلکہ تم سب کو برائی سے خود بھی روکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے. یہ کام تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہر کوئی اسے اپنی ڈیوٹی سمجھے اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرے. یہ کام کسی خاص طبقے کا نہیں بلکہ ہر ایک پر لازم ہے.
اس بات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کرتے ہوئے کتنے پیارے انداز میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ اگر لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو معاشرہ کیسے تباہ ہوگا، ٹینشن اور بے برکتی کیسے عام ہوگی، پریشانیاں کیسے بڑھیں گی، نحوستوں میں اضافہ کیسے ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا۔ بخاری شریف امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، ایسے لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں اور دوسرے لوگوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے، ان کی مثال ایسے ہے کمثل قوم، جیسے مثال قوم کی استہموا علی سفینۃ، کشتی میں انہوں نے سفر کیا، اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں، بحری جہاز میں 3 منزلیں تھیں، انہوں نے قرآن اندازی کی، فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، تو پھر کسی کو جگہ نچلی منزل میں ملی، کسی کو جگہ بیچ کی منزل میں ملی، کسی کو جگہ اوپر والی منزل میں ملی۔ اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، اب ہوتا یہ تھا کہ پانی جو ہے کشتی کے اوپر والی منزل میں جمع کیا گیا تھا، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے، تو انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اوپر جانا پڑتا ہے، اور اوپر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے، بسا اوقات انہیں دھکا بھی لگ جاتا ہے، تو انہوں نے یہ آپس میں کہا، نچلی منزل والوں نے، فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا، اگر ہم اپنے حصے میں خرقن کوئی سوراخ کر لیں، ولم نؤذی من فوقنا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پانی ہم یہیں سے حاصل کر لیں گے اور ہماری وجہ سے اوپر والوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور ہمیں بھی اوپر جانا نہیں پڑے گا۔ دیکھیے بظاہر نیت کتنی اچھی ہے، لیکن جو حرکت کی جا رہی ہے کہ جب کشتی کے نچلی منزل میں سوراخ کر دیا جائے گا اور پانی جب اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، اوپر والے نچلے والے سبھی ڈوب جائیں گے۔ اب کہہ کیا رہے ہیں، ہم اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں۔ فَإِن تَرَكُوهُمْ، پس اگر اوپر منزل والے انہیں چھوڑ دیں اور کہیں کہ بھائی جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، جیسے ہماری سوچ ہے تو ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، جس کو جو کرنا ہے کرنے دو، اگر وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں اور کہیں کہ جناب یہ تو اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمیں کیا حصے، وما ارادو، اور وہ جو ارادہ کرنا چاہیں انہیں کرنے دیں، ہلاکو جمیعا، وہ بھی ڈوبیں گے اور تمام کو ڈبو دیں گے، پوری کشتی ہلاک ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اور اگر وہ سب مل کر ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور کہیں خبردار ہم تمہیں سوراخ نہیں کرنے دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نچلے والے بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اوپری منزل والے بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے، نجو جمیعاً، سب نجات پا جائیں گے۔ اب ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ جب سے مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا کہ ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دینی، ہمیں کسی کو برائی سے روکنا نہیں ہے، ہمیں کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا، گناہوں کا سیلاب بڑھنے لگا اور اب ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ٹینشن، یہ بے برکتی، یہ تباہی اسی وجہ سے ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اس مثال کے ذریعے امام الانبیاء
سید المرسلین خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو پوری کائنات میں ساری مخلوق میں بڑھ کر دانا اور عقل مند ہیں، جن کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زبان سے جملے نکالتے ہیں وہ اپنے دل سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں۔ تو آپ تو اللہ کے حکم سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے برائیوں کو روکنے کی کوشش نہ کی تو یاد رکھنا یہ گناہ کرنے والے بھی تباہ ہو جائیں گے اور تمہیں بھی تباہی میں لپیٹ لیں گے۔ افراتفری کے اس دور میں، بے برکتی اور ٹینشن کے اس دور میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھام لیا تو خیر خواہی دامن گیر ہوگی۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا تو انبیاء علیہم السلام کا منصب رہا۔ آئیے ذرا سوچئے، اگر ہم میں سے کسی کو بڑی پوسٹ مل جائے، دنیاوی بڑا عہدہ مل جائے، تو چاروں طرف سے فون آتے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ جناب آپ بڑے منصب پہ فائز ہو گئے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ترقی کر لی، میرا گریڈ اپ ہو گیا، بڑی پوسٹ مل گئی۔ مجھے بتائیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو کام کیا، جو ان کا منصب ہے، اس سے بڑی کوئی پوسٹ ہے؟ اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عہدہ دیا گیا، ہم اپنے منصب کو بھول گئے، ہم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس عظیم منصب کی ہم قدر نہیں کرتے، حالانکہ حدیث پاک میں ہے، بخاری و مسلم میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، پس اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی قطاروں سے بھی افضل والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت مل جائے تو دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے وہ افضل والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو خیر کی طرف رہنمائی کرے، نیکی کا پیغام دے، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا نیکی کے پیغام دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، نیکی کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، مگر نیکی کی دعوت جس نے دی، جس نے اسے ترغیب دلائی، تو اسے اس کا ثواب مسلسل ملتا ہی رہے گا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے کہ الحمدللہ دن بھر میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو ایک مرید نے کہا حضرت معذرت کے ساتھ پورا دن آپ کے ساتھ رہنے کا شرف ملا ہے، 5 نمازوں سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھا، 5 نمازیں پڑھی ہیں، آپ کہتے ہیں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ 4 ایسے شخص ہیں جنہیں میں نے نماز کی دعوت دی اور وہ میرے سمجھانے پر نمازی بن گئے، 4 وہ نماز پڑھتے ہیں تو 20 نمازیں یہ ہوئیں اور 5 میں اپنی پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ روزانہ 25 نمازیں پڑھنے کا مجھے ثواب ملتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا کہ نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ عصر میں ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم تمام لوگ نقصان میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جو نقصان میں نہیں ہیں وہ صرف وہی ہیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان الناس فی غفلۃ عن تدبر هذه السورہ، اکثر لوگ اس سورت کو سمجھنے سے غافل ہیں،
دیکھیں کیسی واضح صورت ہے کہ تمام انسان نقصان میں ہیں، صرف وہی نقصان سے بچنے والے ہیں جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کیا ہم صبر کی اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی جو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ جہاد کی کتنی فضیلت ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کی کیا شان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ما اعمال البر عند الجہاد فی سبیل اللہ الا کنفسۃ فی بحر اللجی، ایک بہت بڑا سمندر ہو تو فرمایا کہ جس طرح سمندر میں ایک قطرے کی حیثیت ہے، جہاد کے سامنے تمام نیک اعمال قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاد اتنی بڑی عبادت ہے، فرمایا جہاد کے سامنے تمام اعمال ایسے ہیں گویا کہ بہت بڑا سمندر ہو، اس کے سامنے ایک قطرہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وما جمیع اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفسۃ فی بحر لجی، اور پھر فرمایا تمام اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بہت بڑا سمندر ہے نیکیوں کا، اور اس کے سامنے جہاد اور تمام عبادتیں ایسے ہیں گویا کہ قطرہ ہو۔ مومنوں کی تو شان قرآن نے یہ بیان کی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث، عبادہ بن صامت راوی ہیں کہ جب صحابہ رسول اللہ سے بیعت کرتے تو اس وقت وہ ایک وعدہ کرتے، کیا وعدہ کرتے؟ وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وہ اس بات کا وعدہ کرتے کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم جہاں کہیں ہوں گے حق بات کہیں گے، برائی سے روکیں گے، نیکی کا پیغام عام کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے، یعنی لوگ مذاق اڑائیں، لوگ ملامت کریں، لوگ مذمت کریں، اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے، حق بات کا اعلان کریں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، سارے جہان والوں سے اللہ بے پرواہ ہے، کسی کی عبادت کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس منصب پر عمل نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے نیکی کا پیغام عام نہ کیا، بلکہ معاذ اللہ اگر سارے لوگ دین سے دور بھی ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والوں تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم دین کی خدمت کرو گے تو یہ دین باقی رہے گا۔ اللہ تعالی اگر دین کو باقی رکھنا چاہے گا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسی قوم پیدا کر دے گا یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے وہ نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر وہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب وہ حق بات کہیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے، مذمت کریں گے، ملامت کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اگر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ فضل ہمیں مل جائے تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل ہوئے 1400 سال گزر گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت سچی ہے اور اس آیت کی صداقت دنیا نے دیکھی۔ ایک دور ایسا آیا کہ مسلمان دین سے بہت دور ہو گئے، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، بادشاہوں کے دربار میں لڑکیوں کا ناچ دیکھا جاتا، شراب پی جاتی، کوئی روکنے والا نہ تھا، بے راہ روی کا دورہ تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ہے کہ بنی اسرائیل جو مسلمان تھے، توریت کو ماننے والے تھے، ان سے کہا گیا کہ جب تم گناہوں میں پڑ جاؤ گے تو تم پر کافر مسلط کر دیے جائیں گے، اور 2 مرتبہ ان کے یہاں گناہوں کی کثرت ہوئی تو کافر ان پر مسلط ہو گئے اور کافروں نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو جب مسلمانوں کی ایسی حالت ہو گئی، شراب عام ہو گئی، کھلے عام شراب پی جانے لگی، جو نیکی کا حکم دیتا اسے قتل کر دیا جاتا، جو بادشاہ کے خلاف حق بات کہتا اسے محل سے اوپر سے نیچے گرا دیا جاتا، زبان کو بند کر دیا گیا۔ آخرکار اللہ کا عذاب آیا اور تاتاری کافر مسلمانوں پر مسلط ہو گئے۔ جس شہر میں داخل ہوتے سروں کا مینار بنا دیتے۔ عالم یہ تھا کہ مسلمان جب دین سے دور ہو گئے، بے حیائی میں مبتلا ہو گئے تو بزدل ہو گئے۔ عالم یہ تھا کہ ایک تاتاری اگر آ جاتا تو 200 مسلمان ہوتے تو وہ اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے جیسے بکریاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنی ایک تلوار سے ان کو اس طرح ذبح کرتا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جرأت نہیں تھی، بہادری نہیں تھی، خوف سے کانپتے، یہاں تک کہ تاتاری عورت محلے میں آ جاتی تو مسلمان مرد ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ جاتے۔ جب نیکی کا پیغام عام نہ کیا جائے، جب گناہوں سے روکا نہ جائے، بے حیائی عام ہو جائے تو پھر بزدلی عام ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو دل سے ایمانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں نے یہ منصب چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ اب ان تاتاریوں میں ایک بادشاہ گزرا۔ تاتاری کا مشن یہ تھا کہ اسلام کو مٹا دیں گے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک اللہ کے نیک بندے اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے۔ یہاں پر میں بھی یہ عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں جناب اچھی بات بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیں چاروں طرف کفر کا دورہ ہو رہا تھا، مسلمان مغلوب تھے، وہ اللہ کے نیک بندے نیکی کا پیغام لے کر، اسلام کا پیغام لے کر تاتاری بادشاہ کے پاس گئے، اور صرف زبان انہوں نے استعمال کی، اس کا کتنا بڑا نتیجہ نکلا۔ وہ گئے اور بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے بادشاہ، میں تجھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ زور زور سے کہہ کے مار کے ہنسنے لگا۔ دیکھا تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، غریب ہیں۔ کہنے لگا، یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی اچھی کہ میرے کتے کی دم اچھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو دین کا پیغام دینے کے لیے گئے تھے، اور جو دین کا پیغام دینے کے لیے جاتا ہے وہ غصے کو گھر پہ رکھ کے جاتا ہے، وہ ضبط کرنا سیکھ کر جاتا ہے، وہ برداشت کرنا سیکھ کر جاتا ہے۔ تو انہوں نے برداشت کیا اور کہا، دیکھ میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں، اگر میں اپنے مالک کی فرما برداری کروں اور جنت میں چلا جاؤں تو سبحان اللہ، اور اگر میں گناہ کروں اور میرا خاتمہ کفر پر ہو، میں اپنے مالک کی وفاداری نہ کروں اور جہنم میں جاؤں تو مجھ سے تو لاکھوں درجے کتا بہتر ہے۔ اب بادشاہ نے جواب سنا، کہا غصے بھی نہیں ہوئے، بڑی عجیب و غریب بات کہی، بس بادشاہ کو دل پہ لگ گئی۔
کہا لگتا ہے آپ حکمت جانتے ہیں، بڑی دانائی والی باتیں کرتے ہیں، آئیے آپ میرے مہمان بنیے۔ بادشاہ نے انہیں مہمان بنایا، ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا، اور پھر پوری ساری قوم مسلمان ہو گئی، اور پھر جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیا تھا، یہ تاتاری قوم اسلام کے خادم بن گئے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کے وہ خادم بن گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ چاہے تو کافروں کو اسلام کی دعوت دے دے، وہ اسلام کی خدمت شروع کر دیں۔ اگر ہمیں یہ منصب ملا ہے تو ہم اس منصب کی قدر کریں۔ آج پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں اٹھنے والی آواز تو اسلام کے خلاف اعتراضات کی آواز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی عیسائی، کوئی یہودی اسلام کے خلاف کوششیں کر رہا ہوتا ہے، اچانک دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرنے میں سب سے آگے وہی ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں یہ منصب عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اس منصب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم پیارے بھائیوں، جب نیکی کے پیغام کو انہوں نے عام نہ کیا، برائیاں بڑھتی گئیں تو مسلمان پستی کا شکار ہو گئے۔ مثالیں تو بہت ہیں لیکن وقت بہت مختصر ہے، ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ فلسطین کی سرزمین 1948 میں وہاں پر اسرائیلی ریاست بنائی گئی، یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو جب یہودی قابض ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مسجد اقصی کے اندر رمضان المبارک میں تراویح میں ختم قرآن نہیں ہوتا تھا، مسجد اقصی کے پاس شراب خانہ تھا، جمعے کی نماز کے بعد مسلمان شراب پیتے تھے، اور بے حیائی کا اڈا مسجد اقصی کے قریب تھا۔ پھر کیا ہوا؟ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، کافر غالب آ گئے۔ آپ دبئی چلے جائیں، مسجد ہے، مسجد کے قریب شراب خانہ ہے، مسجد کے امام کو یہ بولنے کی اجازت نہیں کہ وہ بے حیائی کے خلاف تقریر کر سکے، اگر وہ ایک لفظ کہہ دے تو اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس کو شراب خانے جانا ہے وہ شراب خانے جائے، جس کو مسجد میں آنا ہے مسجد میں جائے۔ ارے دبئی، ابو ظہبی، قطر، یہ اسلامی ملک ہیں، ارے چھوڑیں دوسرے ممالک کا تو کیا حال ہے، پاکستان کو دیکھ لیجئے، پاکستان میں ان 10 سالوں کے اندر بے حیائی کس قدر عام ہو گئی۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتائیے ان 10 سالوں کے اندر بے برکتی، ٹینشن، معاشرے کی تباہ کاری، نفرتیں، لڑائی جھگڑے، دہشت گردی بھی کس قدر عام ہوئی ہے۔ جب لوگ بے حیائی کی طرف عام ہو جائیں، بے حیائی کی طرف جانے لگیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو صحابہ نے عرض کی انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب ناپاک اور گندے لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو ہلاکت سب پر آئے گی۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بضرور نیکی کا پیغام عام کرو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بضرور تم برائی سے روکو گے، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دے گا۔ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تم دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نیک بن جائیں، ہمارا نیک بن جانا کافی ہے،
دوسرے لوگوں کی گمراہی سے ہمیں کیا غرض؟ سن لو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروہ، جب لوگ برائی دیکھیں اور اسے نہ روکیں، یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، ان قریب اللہ اپنے عذاب سے انہیں پکڑ لے گا۔ بیہقی کی روایت ہے، حضرت جابر راوی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل، اللہ نے جبریل امین کی طرف وحی فرمائی، ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلھا، فلاں شہر کو ان کے رہنے والوں سمیت تباہ کر دو، ہلاک کر دو فلاں شہر کو۔ فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، حضرت جبریل نے عرض کی، یا اللہ، اے میرے رب، اس بستی میں تو ایک تیرا وہ نیک بندہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی اس نے نہیں کی، کیا میں اسے بھی ہلاک کر دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعتا قط، فرمایا اس بستی کو ہلاک کر دو اور اس نیک بندے کو بھی ہلاک کر دو کہ جب اس بستی میں گناہ ہوتے تھے تو گناہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ کبھی بھی متغیر نہیں ہوا، کبھی بھی اسے افسوس نہیں ہوا، یہ بول نہیں سکتا تھا تو کم از کم اپنے چہرے سے اظہار کر لیتا، گناہ دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو جاتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، شادی کے موقع پر جب ناجائز رسومات کی جا رہی ہوتی ہیں، جب ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، جب ڈنڈیا راس ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ہمیں دیکھ کر رونا آتا ہے؟ کیا ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے؟ کیا ہم اللہ کی خاطر ناراض ہو کر اس تقریب سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں؟ ارے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور ہم مزے لے کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، سن لو، واللہ، اللہ کی قسم، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دینا اور ضرور بضرور برائی سے روکنا، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا اور اسے حق کی طرف کھینچ کر لانا، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر لعنت فرمائے گا اور تمہیں بھی ظالموں میں شامل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پر غور کیجیے، اگر ہمارے خاندان میں کسی بچی پہ ظلم ہو، معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، لیکن چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم زبان چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی کون خراب کرے؟ ارے میری عزت خراب ہو جائے گی، ہم خاموش ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار ہے، کوئی عہدے دار ہے، اگر وہ ناجائز کام کر رہا ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے لیکن ہم آواز بلند نہیں کرتے۔ کسی والدین پر بچے ظلم کر رہے ہوں، والدین کو گھر سے نکال دیں، ہم اسی محلے میں رہتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کبھی ہم ان بچوں کے پاس گئے؟ کیا ہم نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑے بے شرم ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ کبھی ہم نے انہیں ڈانٹا؟ کبھی ہم نے انہیں خوف خدا دلایا کہ تم نے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا؟ اگر ان کی اولاد مالدار ہو تو ہم گلے لگاتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، کبھی بھی اللہ کی خاطر ہم ناراض نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر برائی سے روکنے کا مادہ ہوتا تو کسی اولاد کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ والدین کو گھر سے نکال سکے، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ کسی پہ ظلم کر سکے۔ ہم تو زبان چلانے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر کسی خاندان میں جہیز کا مطالبہ کیا جائے اور بے شرمی کے ساتھ جہیز کا مطالبہ کیا جائے تو کیا ہم اتنے دو الفاظ منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جہیز کا مطالبہ کر کے حرام کام کیا ہے، آپ نے یہ گناہ کیا ہے؟ چلیں جذبات میں آ کر نہیں کہہ سکتے تو پیار محبت سے ایک جملہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر سارے خاندان کے لوگ مل کر اگر یہ بات کہہ دیں تو پھر کسی کی ضرورت ہے کہ وہ جہیز کا مطالبہ کر سکے؟ ہم کہتے ہیں یہ رسومات ختم نہیں ہوتی،
تو صرف تقریریں کرنے سے کیا ہوگا جب تک ہم میدان عمل میں نہیں آئیں گے. ہم اپنی زبان تو چلائیں. آج بھی دیکھیں کئی لوگ کئی گناہوں سے بچتے ہیں، ان گناہوں سے بچتے ہیں جن کو لوگ برا کہتے ہیں. لوگوں کی وجہ سے لوگ گناہ سے بچتے ہیں، اور جن گناہوں کے متعلق لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں پہلے ایسا ہوتا تھا، کان الرجل یلقى الرجل، جب کوئی مرد کسی مرد سے ملتا فیقول یا ھذا اتق اللہ، تو وہ گناہ کرنے والے سے کہتا اے بندے اللہ سے ڈر، ودع ما تصنع، اور گناہ چھوڑ دے. پھر فرمایا پھر یہ ہوتا کہ آہستہ آہستہ اس کے تعلقات ہو جاتے تو اس کے ساتھ کھاتا پیتا، مگر وہ گناہ سے بچانے کی کوشش نہ کرتا تو پھر اللہ تعالی نے ان تمام پر لعنت فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ گناہ کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے اس لیے ان پر لعنت ہوئی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ وہ دیکھتے تھے یا آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے. آج مجھے بتائیے ہمارے محلے کے اندر آتش بازی ہوتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ آتش بازی یہ حرام ہے. 15 شعبان کو بچے آتش بازی کرتے ہیں، یہ حرام ہے. کیا ہم جب 15 شعبان آنے والی ہوتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی 15 شعبان آنے والی ہے، اپنے بچوں کو آتش بازی سے روکنا یہ حرام ہے اور یہ نمرود کا فعل ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہم اتنی بھی بولنے کی جرت نہیں کرتے. ناجائز فیشن، لڑکے لڑکیوں کی نقل کر رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کی نقل کر رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی نقل کریں اور ان عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی جو مردوں کی نقل کریں. لعنت کے معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اے اللہ تو انہیں ہمیشہ اپنی رحمت سے دور کر دے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. لعن رسول اللہ، رسول اللہ نے لعنت کی. آج اگر ہمیں کوئی عام آدمی لعنت کر دے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، ارے میرے آقا اس پہ لعنت کر رہے ہیں، وہ تو تباہ ہو جائے گا. اب مرد ہے، ہمارا رشتہ دار، ہمارا دوست ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، بڑی سی چٹیا رکھی ہے، پونی باندھ کے گھوم رہا ہے، ہماری جرت ہوئی کہ ہم کہیں یہ حرام ہے. سونے کا لاکٹ پہنا ہوا ہے، زنجیریں پہنی ہیں، کیا ہم اسے مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ جرت ہے کہ مرد کے لیے ہر قسم کی دھات سونا اور چاندی یہ حرام ہے سوائے ایک انگوٹھی کے جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو اور وہ بھی چاندی کی ہو. اس کے علاوہ ہر قسم کا زیور، زنجیریں، چھلے، کڑے یہ مرد کے لیے حرام ہے. کیا ہم کہتے ہیں؟ ہم جرت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ مانیں گے نہیں. تو مجھے بتائیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ فرمائی، ہزاروں کافر تھے، 72 ایمان لائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تو تبلیغ کرتے رہے. ہم اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہم اپنا پیغام تو پہنچا دیں. ان اللہ تعالی لیسأل العبد ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندے سے پوچھے گا اے بندے یہ بتا کہ جب گناہ ہوتے تو دیکھ رہا تھا تو تو نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اب بتائیے رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب گناہ تو نے دیکھے تو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا جواب دیں گے؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا طَغَى نِسَاؤُكُمْ، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہوں گی. وَفَسَقَ شُبَّانُكُمْ،
اور تمہارے جوان شریر فاسق و فاجر ہوں گے، وَتَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ قَالُوا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، لوگوں نے بڑی حیرت سے کہا کیا ایسا واقعی ہوگا؟ اس وقت تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی برا حال ہوگا۔ قالوا فما اشد منه یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ اس سے برا حال کیا ہوگا؟ قال كيف انتم اذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منکر، تمہارا کیسا برا انجام ہوگا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ قالوا وكائن ذلك یا رسول اللہ، صحابہ پر رقت طاری ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا مشکل وقت ہوگا۔ قال نعم والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی برا وقت تم پر آئے گا۔ قالوا وما اشد منہ، عرض کی یا رسول اللہ اس سے برا وقت کیا ہوگا؟ قال كيف انتم اذا رأيتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا بہت برا حال ہوگا کہ جب تم میں ایسے بدترین لوگ پیدا ہوں گے جو برائی کو نیکی سمجھیں گے اور نیکی کو برا سمجھیں گے۔ آج ہے نا، بے پردگی کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور پردے دار عورت کو دقیانوس سمجھا جاتا ہے۔ کوئی اگر کاروبار کرتا ہو، سچ بولتا ہو تو کہتے ہیں اسے کاروبار کرنا ہی نہیں آتا، دنیا میں جینے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ اس وقت کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برا سمجھو گے اور برائی کو اچھا سمجھو گے۔ قالوا وکائن ذالک یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ قال نعم والذی نفسی بیدی واشد منہ سیکون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی تمہارا برا حال ہوگا۔ قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے برا پھر کیا ہوگا؟ قال كيف انتم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ اللہ اکبر، کوئی شراب کو حلال کہہ رہا ہے تو کوئی چرس پینے کا مشورہ دے رہا ہے تو کوئی پردے کا انکار کر رہا ہے تو کوئی داڑھی شریف کو رکھنا جرم کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اسلام کی یہ خدمت یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کس طرح مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے موسیقی تو اسلام کی تبلیغ کا بہت اچھا ذریعہ ہے، یعنی برائی کا حکم دینے لگے اور نیکی سے روکنے لگے، پھر کیا ہوگا؟ قالوا وکائن ذالک یا رسول اللہ، اب بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور اپنے منصب کو سمجھیں کہ آگے جو اللہ نے فرمایا بڑی سخت بات ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ قال نعم، ہاں ایسا ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تم ایسا کرنے لگو گے تو پھر تمہارا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ فرمایا یقول اللہ تعالی بی حلفت لأتیحن لهم فتنة یسیر الحلیم فیہا حیران۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے برکتی، ٹینشن، معاشرے کی تباہ کاری، پریشانی ہی پریشانی، مہنگائی، بجلی کا بحران، دن بدن تباہی تباہی، سمجھ نہیں آتا کیا ہو گیا۔ کسی سے پوچھیں کاروبار کیسا ہے؟ بڑی پریشانی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ گاہک ہی نہیں آتے۔ گاہک کیوں نہیں آتے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، عقلیں حیران ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میری ذات کی قسم جب یہ حال ہوگا تو میں تم میں ایسا فتنہ پیدا کر دوں گا، تمہیں ایسا تباہ کروں گا کہ بڑے بڑے سمجھداروں کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ یسیر الحلیم فیہا حیران، بڑے بڑے سمجھدار عقل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذب اہل قریۃ فیہا 18,000 عملہم عمل الانبیاء. حدیث کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بستی میں 12,000 ایسے نیک بندے تھے جن کے عمل انبیاء کے عمل جیسے تھے، یعنی وہ نیکیوں میں پہاڑ جتنی نیکیاں رکھتے تھے. اللہ نے اس بستی کو ہلاک کر دیا. کتنے نیک لوگ تھے؟ 12,000. قالوا یا رسول اللہ کیفا، عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ قال لم يكونوا يغضبون لله ولا يأمرون بالمعروف، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوتے تھے اور وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، ولا ينهون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے نہیں تھے. ایک دوسری حدیث پاک میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے ہیں حضرت یوشع بن نون، ان کی طرف اللہ تعالی نے وحی فرمائی انی مہلکم من قومک 40,000 من خیارہم و60,000 من شرارہم. اے یوشع بن نون، میں آپ کی قوم کو ہلاک کرنے والا ہوں، اس میں سے 60,000 گناہگار لوگ ہیں اور 40,000 نیک پرہیزگار لوگ ہیں. یا رب ہؤلاء الاشرار فما بال الاخیار. حضرت یوشع بن نون نے عرض کی اے میرے رب، یہ جو شریر ہیں گناہگار ہیں ان کی تباہی تو سمجھ میں آئی، یہ نیک لوگ 40,000 ہلاک کیوں کیے جائیں گے؟ فرمایا انہم لم یغضبوا لغضبی، یہ میری وجہ سے ناراض نہیں ہوتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے. فکانوا یواکلونہم ویشاربونہم، یہ ان کے ساتھ مزے کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، مگر انہیں برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے. پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب ہم یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس عظیم منصب کو ہمیں انجام دینا ہے. ہم اپنے گھر سے آغاز کریں گے، اپنے گھر سے تبلیغ دین کا آغاز کیجیے. محلے سے ہم ابتدا کریں گے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ابتدا کریں گے. جہاں 4 آدمی جمع ہوں وہاں حکمت عملی کے ساتھ اچھائی کی طرف بلانے کی ہم کوشش کریں گے. اور اچھائی کی طرف بلانا کتنی پیاری بات ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کسی کو بتائے، برائی سے روکے، تو ہر جملے کے بدلے میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں. اور صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے مجاہدین ہیں زمین میں کہ جو شہداء سے افضل ہیں، وہ شہداء کہ جو زندہ ہیں جنہیں روزی دی جاتی ہے ان سے بھی افضل ہیں، لیکن یہ جو افضل ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں. اللہ تعالی آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے. عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ وہ ہیں والمحبون فی اللہ والمبغضون فی اللہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو حکمت عملی کے ساتھ، حکمت عملی سے مراد یہ ہے کہ بلا وجہ جوش میں آنے کی حاجت نہیں. ہم موقع محل کے ساتھ دیکھیں، مثلا کسی کو ہم پیار محبت کے ساتھ اچھے پروگرام کی دعوت دیں، وہ آ جائے، اس سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے. کسی کو کیسٹ سی ڈی دیں، وہ سنیں، ہو سکتا ہے اس سے اس کی اصلاح ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی کو دنیاوی ہم کوئی مدد کریں، کوئی اچھا مشورہ دیں، اور جب وہ ہم سے متاثر ہو اب پھر ہم نیکی کا پیغام اس کے سامنے پیش کر دیں. تو سب سے پہلے ہمیں انشاءاللہ اب نماز کی دعوت دینی ہے. سب سے پہلے کس کی دعوت دینی ہے؟ نماز کی دعوت دینی ہے. اور یہ ہمارا مشن بن جائے کہ کم از کم ہم پورے ہفتے ایک شخص پر ضرور محنت کریں کہ اسے ہمیں نمازی بنانا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں نور قرآن کی دعوت دینی ہے کہ جو ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد باہر شریعت مسجد میں ہوتا ہے، جو ہر جمعے کو قرآن کا نور لینے کے لیے آئے گا انشاءاللہ عز و جل وہ برائیوں سے نفرت ضرور کرے گا. پھر ہمیں میرے لیے اللہ کافی ہے اس پیغام کو عام کرنا ہے.
ختم قادریہ شریف کی دعوت دینی ہے کہ جب ذکر الہی کی محفل میں آئے گا تو اللہ کا ذکر اور صالحین کا ذکر وہ ذکر ہے جو دلوں کے میل کو دور کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ وہ نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہوگا. جھوٹ سے ہمیں روکنے کی کوشش کرنی ہے, سود سے روکنے کی کوشش کرنی ہے. ہم شرم اور جھجک کو اڑا دیں. یہ نہ دیکھیں لوگ ہمیں اگنور کریں گے, ہمیں وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے, لوگوں کی پرواہ نہ کریں, بلکہ نیکی کا پیغام عام کرنے کا ہم عزم کریں. اور آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے دن میں 5 جملے ہم نیکی کا پیغام عام کرنے کے لیے استعمال کریں گے, اور 5 جملے برائی سے روکنے کے لیے ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آخر میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, وہ ہمیں غصہ دلا دیتا ہے. تو نیکی کی پیغام کی ابتدا نرمی سے ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کی طرف بھیجے گئے تو فرمایا فقولا لہ قولا لینا, اے موسیٰ اے ہارون, فرعون کو تبلیغ کرنا تو نرمی کے ساتھ کرنا. اور 2 وسوسے یہاں پر ہوتے ہیں. ایک وسوسہ تو یہ آتا ہے کہ جناب پہلے ہم خود پاک ہو جائیں, پھر ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں خود پاک ہو جاؤں پھر نیکی کا پیغام عام کروں گا. تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اگر ایسا کیا تو شیطان خوش ہو جائے گا, کیونکہ کوئی کتنا ہی نیک آدمی ہو کبھی بھی وہ اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھے گا. بڑے بڑے اولیاء اپنے آپ کو کیا سمجھتے رہے, گناہگار سمجھتے رہے, تو پھر تو تبلیغ دین کے دروازے بند ہو جائیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم جب نیک بن جائیں ہم عمل کریں پھر ہی نیکی کی دعوت دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل مرو بالمعروف وَإِن لَّمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ, اگرچہ تمہارا مکمل عمل ابھی نہیں ہوا پھر بھی نیکی کا پیغام عام کرو. وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَإِن لَّمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ, اگر ابھی تم مکمل برائی سے نہیں بچے پھر بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم برائی سے بچانا شروع کر دو. دوسرا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیکی کی دعوت کسی کو دیتے ہیں تو لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں اور میری ریاکاری ہو جاتی ہے, دکھلاوا ہو جاتا ہے. بھولے بھائیوں اور بہنوں, یہ بھی شیطان کا وار ہے. دکھلاوے کا خیال آئے تو ہم نیکی کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نیکی بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تو ہمیں اخلاص عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں عزم عطا فرمائے, قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو عام کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ ہم قبر میں چلے جائیں, ہماری صلاحیتیں ختم ہو جائیں, لوگ ہمیں اٹھا کر قبر میں رکھ دیں, اس سے پہلے ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. 5 روپے کی چیز اگر بیچنی ہوتی ہے تو کیسا ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں, کیسا اسے کنوینس کرتے ہیں, کتنی محنتیں کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ گاہک دکان سے واپس نہ جائے. افسوس دین کے لیے کیا ایسی کوشش کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں مرنے سے پہلے ہماری صلاحیتیں تیرے دین کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.